قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تو کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ آزاد کرو مجھے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تم مجھے آزاد کرو گے۔ آزاد کرو مجھے، آ گیا ہے وہ وقت میری آزادی کا، مجھے آزاد کرو۔ دجال، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر وہ فرشتہ ہوں جس نے ہزاروں سال سے تیری نگرانی کی، تجھے قید میں رکھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں۔ جاؤ، آج سے تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو، مگر یاد رکھنا فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوگی۔ تم اپنی تمام تر شیطانی طاقتیں آزما کر دیکھ لو، مگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن تیرا اختتام ہوگا۔ ہزاروں سالوں تک میں قید تھا، مگر آج وہ دن آ گیا جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا تھا۔ یہ دنیا جو سمجھتی تھی کہ اس نے مجھے شکست دی ہے، اب میں اس کی ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ تباہ کروں گا۔ میری طاقت، میری حکمت اور میرا انتقام اب انسانیت کے لیے بدترین خواب بننے والا ہے۔ میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ تمہارا ہر لمحہ، تمہارا ہر دن صرف تکلیف اور خوف سے بھر جائے گا۔ تمہارے ہر قدم پر میں ہوں گا، تمہارے ہر خواب میں میری موجودگی تمہیں خوف میں مبتلا کرے گی۔ تم سمجھتے تھے کہ تم محفوظ ہو، تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ محض افواہیں ہیں، وہ سب جھوٹ ہوگا۔ میں تمہیں جتنا زیادہ ڈرا سکتا ہوں اتنا ڈراؤں گا۔ تمہاری تقدیر میں صرف اندھیرا، تباہی اور درد ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب تم میری نظر سے بچنے کی کوشش کرو گے، میں تمہاری نظروں کے اندر ہوں گا، تمہارے دلوں میں ہوں گا، تمہاری روحوں میں ہوں گا۔ دنیا کی ہر جگہ، ہر گوشے میں تمہاری چیخیں میری خوشی بنے گی۔ جب تم سمجھو گے کہ تم بچ گئے،
जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम सबसे ज्यादा गलत थे। तुम्हारे जिस्मों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरे हुक्म के तहत बहेगा। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में मेरी गूंज होगी और आखिरकार तुम्हारी रूहें मेरी मलकियत बनेगी। ऐ खुदा, दज्जाल आजाद हो चुका है। वो दुनिया में अपने फितने और फसाद बर्पा कर रहा है। हर तरफ कत्ल व गारत और खौफ का दौर है। दज्जाल ने दुनिया में आकर अपनी खुदाई का दावा कर दिया है। दज्जाल की तंजीम, दज्जाल के वो पैरोकार जो उसके आने के मुंतजिर थे, अब दज्जाल उन सब से मुलाकातें कर रहा है। दज्जाल दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खुदाई का दावा कर रहा है। उसके पैरोकार उसके आगे झुके हुए हैं और उसको अपना खुदा तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ से दज्जाल दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा, दुनिया में तबाही मचाएगा, अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो जो निशानियां उसके मुतालिक बयान की गई हैं वो तमाम पूरी करेगा। दज्जाल खुदाई का दावा कैसे कर रहा है, लोगों को गुमराह कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बड़ी खबर देते चलें कि दुनिया के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि दज्जाल जाहिर हो चुका है। यह खबर यकीनी तौर पर दुनिया भर में हलचल मचाने वाली है। मशरिक वस्ता के किसी शहर में दज्जाल ने अपनी खुदाई का दावा कर लिया है और अपनी फौज के साथ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार हो चुका है। यह एक ऐसा लम्हा है जो इंसानियत के लिए तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। दज्जाल के ज़हूर की यह वो बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कई बार अहादीस में आया था और अब वो हकीकत बन चुका है। कयामत की अलामात में एक और संग मील तय हो चुका है। याद रखें, ये साल 2070 है और तकरीबन हम कयामत के करीब पहुंच चुके हैं। मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे पैगंबर ने जिक्र किया था। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने अपनी किताबों में पढ़ा और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने जो कुछ दुनिया की तबाही में देखा है वो मेरी ताकत का मुजाहिरा है। तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारी गलियों, तुम्हारे जहनों, तुम्हारे हर चीज पर मेरा कंट्रोल है। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने सुना। मैं वो हूँ जिसका तुम्हारे दरमियान आना एक दिन मुकर्रर था। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो मेरी पैरवी नहीं करेगा मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी कौमें, सब कुछ मेरी दस्तरस में है। मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए खौफ को जानता हूँ। तुम्हारे जहनों में उठने वाले ख्यालात पर मेरी गिरफ्त है। मैं वो हूँ जिसका तुम्हें खौफ था और आज वो खौफ हकीकत बन चुका है। मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। जो मेरी बात मानेगा वो महफूज रहेगा, जो मेरी मुखालिफत करेगा मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें मुझे अपना खुदा मानना होगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बता दिया था और अब तुम्हें फैसला करना होगा। मैं ही तुम्हारी तकदीर, मैं ही तुम्हारी बका हूं। अगर तुमने मेरी पैरवी ना की तो तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर सांस, तुम्हारे हर अमल में मैं तुम्हारा खुदा बनूंगा। तुम्हारा जवाल, तुम्हारी तबाही सिर्फ मेरी मर्जी पर है। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमने सुना था और अब वो दिन आ चुका है। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है, मेरी पैरवी कबूल करो। दुनिया के किसी कोने में कुछ अब्दाल इकट्ठे हुए हैं। वो सब आपस में मशवरा कर रहे हैं कि दुनिया में होने वाले फसाद का क्या हल निकाला जाए। इनमें से एक बुजुर्ग हजरत अबू अब्दुल्ला आवाज बुलंद करते हैं, दज्जाल का कब्जा बहुत बढ़ चुका है। वो हमें हमारे ईमान को हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन हमें इस जुल्म व फसाद से बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता नजर आता है और वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। हमें उनकी तलाश करना होगी। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी जिनमें इमाम मेहदी की अलामात और उनकी शनाख्त का जिक्र किया गया? हमें उन निशानियों की तलाश करना होगी, वरना हम इसी तरह जुल्म व फसाद में डूबते रहेंगे। हाँ, हमें उन हदीसों की याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी हमारे खानदान से होंगे, उनका चेहरा रोशन होगा और उनकी नाक पर हल्का सा निशान होगा। और यह भी कहा था कि मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा
جب دنیا میں فساد بڑھ چکا ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مہدی کا ظہور ایک رات میں ہوگا اور ان کی بیعت میدان میں ہوگی۔ ہمیں اس کی تلاش میں نکلنا ہوگا اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے، امام مہدی کو ڈھونڈنا اور ان کی رہنمائی میں دنیا کو بچانا۔ تو میرے دوستو چلو چلتے ہیں امام مہدی کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا ایک تباہی کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ زمین کا ہر گوشہ افراتفری اور ظلم کا شکار ہے۔ جنگوں کی گونج، خون ریزی کی لہر اور انصاف کی کمی نے انسانیت کو بے وقت کر دیا ہے۔ مگر اس سب کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس تباہی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں امید کی ایک چمک ہے، ایک ایسی چمک جو قیامت کے قریب آنے والے آخری نجات دہندہ کی نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے، امام مہدی کی آمد کی چمک۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں علم و حکمت کی روشنی سے نوازا گیا ہے، وہ جو ایک مدت سے امام مہدی کے آنے کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگیوں میں گہرائی سے محسوس کیا ہے، اور اب جب تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آج تمام ابدال ایک گھنے درخت کے نیچے جمع ہیں، جہاں ان کے درمیان ایک گہری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی نظریں متحرک ہیں اور ہر شخص کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک سنگین فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ابدال کہتا ہے، تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا بھر میں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی، اور ہم نے وہ تمام علامات دیکھ لی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ اس دن کو اس لیے تول دے گا کہ میرا اہل بیت میں سے ایک فرد آئے جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور اس کا والد بھی میرے والد کی طرح ہوگا۔ آج ابدال ایک نئی روحانیت کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا عزم اور یقین اور ہی پختہ ہو رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموشی ہے، بس صحرا کی ہوا کی آواز اور ان کے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہمیں امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو علامات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کی ناک اور پیشانی خاص طور پر نمایاں ہوگی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت تھی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ ہماری قوم کے درمیان آئے گا جہاں فساد اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے آتے ہی دنیا بھر میں انصاف قائم ہوگا اور وہ لوگوں کو اس بات کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی رہنمائی سے دنیا کی تاریکی دور ہو جائے گی، جیسے رات کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اب ابدال ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں۔ ہر ایک کا دل یہی دعا کرتا ہے کہ امام مہدی کا سراغ انہیں مل جائے۔ ان کے قدم تیز ہیں اور ہر لمحے میں امید اور عزم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ابدال جانتے ہیں کہ انہیں امام مہدی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی چمک ہے اور یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ کعبہ کی چھت پر رات کا سکوت چھایا ہوا ہے۔ تمام ابدال اقماع سے یہاں جمع ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور دلوں میں بے چینی ہے۔ ہر ایک کی نظریں کعبہ کے دروازے اور اس کے گرد و نواح پر مرکوز ہیں، گویا کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی زبانیں تسبیح اور دعا کر رہی ہیں۔ مہینوں کی تلاش، دن رات کی دعائیں اور دلوں میں بے چین امید۔ تمام ابدال جو دنیا کے مختلف گوشوں سے یہاں جمع ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے لیے موجود ہیں، امام مہدی کا ظہور۔ لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں آیا۔ ان کی نظریں کعبہ کے ہر کونے میں پھیل کر اس کی ہر حرکت کو چیک کرتی ہیں۔ اچانک کعبہ کے باب السلام کا دروازہ بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے کھلتا ہے۔ اس دروازے سے ایک نرم مگر حیرت انگیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جیسے کہ پورا کعبہ ایک لمبے عرصے کے بعد نئی زندگی سے بھر گیا ہو۔ اور روشنی دھیرے دھیرے پورے کعبہ میں پھیل جاتی ہے اور پورے حال میں گونج سی جاتی ہے۔
ابدال جو ابھی تک بے چین، متوجہ اور تھکے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خشوع کی جھلک نظر آتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر اچانک ایک ابدال کی آواز بلند ہوتی ہے، واللہ واللہ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ کیا انوکھی روشنی ہے؟ دھیرے دھیرے روشنی میں ایک شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ یہ شخصیت اس قدر روشن ہے کہ آنکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی روشنی کچھ مدھم ہوتی ہے، ایک جلالی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کا چہرہ شفاف اور نورانی ہے، جیسے ہر زاویے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے، اور چہرے کی خصوصیات میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ھذا ھو المہدی فاتبعوہ، یہی امام مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو۔